अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्कैंडल के हवाले से बात करूंगा जिसने पाकिस्तान की सोसाइटी पर असरार डाले हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की सोसाइटी पर, ख़ास तौर पे ख़वातीन पर जो एजुकेशन से मुंसलिक हैं या फिर जो तालिबात हैं उनके हवाले से बहुत असरार डाले हैं। उस हवाले से बताऊँगा। वो स्कैंडल था इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का। और वहाँ पर नाजेबा वीडियो के हवाले से स्कैंडल सामने आया जिसमें ये कहा गया कि 50,000 55,000 के करीब नाजेबा वीडियो स्टूडेंट्स की आई हैं जिसने तहलका मचा दिया। उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। उस HEC की इंक्वायरी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या तफसीलात हैं और असल बात क्या निकली है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि स्कैंडल के यूनिवर्सिटी पर क्या असरात पड़े हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी किन हालात का शिकार है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो रिपोर्टिंग हुई है इस हवाले से उसके क्या असरात पहुँचे हैं और उसमें हमें किन एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से चंद माह कबल एक स्कैंडल आया और जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, जो कि जनूबी पंजाब के इलाके में है, जहाँ पर 60,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 40% के करीब तालिबात हैं, उस यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल सामने आया कि वहाँ की नाजेबा वीडियोज़ निकली हैं। वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर, वहाँ के ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के लोग, इंतज़ामिया के लोग इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। वहाँ पर मनशियात का धंधा हो रहा है, आइस बिक रही है। तो बेसिकली एक लग रहा था कि एक कोई माफिया वहाँ ऑपरेट कर रहा है और ऐसा नहीं लगता कोई तालीमी इदारा है, बल्कि कोई मैक्सिको का ऐसा जगह है जहाँ पर जराइम की एक अड्डा है। तो ये चीज़ सामने आई तो बहुत तशवीश की लहर दौड़ी। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको बहुत उठाया और राइटली उठाया कि बच्चियों के साथ वहाँ पे ज़्यादती हो रही है। उसके बाद हमारे यूट्यूबर्स ने, हमारे वीलॉगर्स ने इसको उठाया और ये चीज़ एक हर घर की परेशानी बन गई। और इससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से खदशात पैदा हुए जो ख़वातीन की तालीम है उस हवाले से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वालिदैन ये सोचने पर मजबूर हुए कि क्या उनको अपनी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में भेजनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान जहाँ की आबादी का 50% ख़वातीन है, वहाँ पर पहले ही ख़वातीन को एजुकेशन के कम मौक़े हैं। तो इस स्कैंडल ने उन मौक़े को भी कम कर दिया और ये परसेप्शन पैदा हो गई कि शायद यूनिवर्सिटी में तालिबात को अपनी बच्चियों को भेजना उनकी इज़्ज़त को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी। इस पर गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, जुडिशल कमीशन भी बना। उसके बाद HEC जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि रेगुलेट करता है पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई। तो मेरी कमेटी ज़राए से मुझे पता चला, अभी रिपोर्ट आनी है 27-28 तारीख को, लेकिन मेरे पास उसकी तफसीलात आ गई हैं कि रिपोर्ट में क्या साबित हुआ। उस वक्त तो नाज़रीन ये एक ऐसा इशू बना जिसने घर घर में एक तशवीश की लहर दौड़ा दी, स्टूडेंट्स को लहर दौड़ा दी। जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी तशवीश की लहर दौड़ गई। तो और आपको पता है कि जनूबी पंजाब में वाक़ई ये यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल इसलिए है कि वहाँ के जो इलाके के लोग हैं, पसमानदा इलाका है, वहाँ पर पहले ही सहूलियात की कमी है। उन इलाके के लोगों को इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता था तालीम के ज़रिए। और वहाँ पर ख़वातीन की तालीम तो ख़ास तौर पे एक ऐसा इशू है जो बहुत ही तवज्जो का दरकार होती है जिसमें, और बहुत ही ज़रूरी है कि उस पर तवज्जो दी जाए। वहाँ पर अब ये इसकी वजह से अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो सर्विस कर रही थी, कि इससे ज़ाहिर है पूरे जनूबी पंजाब के ख़वातीन को एजुकेट करना, उसके बाद वो ख़वातीन जाके पाकिस्तान में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बड़ा नाम पैदा करी थी। कोई डॉक्टर्स बनी हैं, कोई जर्नलिस्ट बने हैं, कोई पाकिस्तान में इंजीनियर्स बने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात में आला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन सब के लिए एक तशवीश की लहर दौड़ी और फिर ख़वातीन ज़ाहिर है उनके एजुकेशन मुश्किल हो गई। तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई, और ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, एक व्लॉगर हैं कोई लोधरा के, वहाँ से उन्होंने वीडियोस चढ़ाई और बताया कि ये हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा कुछ और व्लॉगर्स जो है पूरे मुल्क से, उन्होंने इसमें हिस्सा डाला। ज़ाहिर है भाई लाइक्स और व्यूज़ का मसला है, तो ये इशू सामने आया। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, जो मेरे पास उसकी तफसीलात हैं, उसके मुताबिक ये जो ड्रामा था इसका ड्रॉप सीन हुआ है। ये नहीं कि मसला बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस मसले की जो शिद्दत बताई गई थी और जो बताया गया था वो नहीं निकला। जो वीडियोस थी नाज़रीन वो इंटरनेट से डाउनलोडेड थी, ज़्यादातर वीडियोस जो है वो इंटरनेट से डाउनलोडेड थी, और वो बताया गया कि उनका ताल्लुक़ भावलपुर से, अलग है उनका भावलपुर से ताल्लुक़ भी नहीं था। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी वीडियोस बनी थी जो कि स्टूडेंट्स आपस में बैठे बात कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसकी CCTV कोई हैक हुई तो उससे कुछ वीडियोज़ बाहर आईं। उसके अलावा स्क्रीनशॉट्स चल रहे थे सिक्योरिटी के। तो जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक
وہاں پر ویڈیوز کا کوئی تعلق اس یونیورسٹی سے نہیں تھا، 60,000 کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. چند جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے اور ساتھ ان کے جو چند اہلکار تھے ان کا تعلق بتایا گیا تھا. ایک ریٹائرڈ فوجی افسر بھی ہیں جو سیکیورٹی آفیسر تھے، اس کے علاوہ ایک دو اور اہلکار ہیں جن کے خلاف کارروائی ریکمینڈ کی جائے گی کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور کچھ اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا کہ وہ ان کے پاس ان کے اسکرین شاٹس تھے اور میسیجز تھے. لیکن جس اسکیل پہ بتایا گیا تھا بالکل اس اسکیل پہ نہیں ہے. یونیورسٹی بالکل سیف ہے، وہاں پر میرٹ کے مطابق ڈگریز دی جاتی ہیں، ایجوکیشن ہوتی ہے. جو مسائل باقی یونیورسٹیز میں اکا دکا ہوتے ہیں وہ مسائل ظاہر ہے اس یونیورسٹی میں بھی ہیں. 60,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 5 کیمپسز ہیں اور 200 کے قریب کالجز اس سے ایفیلیٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے پوری سوسائٹی میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی اکا دکا مسائل ہوں گے. منشیات کے حوالے سے کچھ شکایات آئی ہیں رپورٹ کے مطابق بھی کہ وہاں پر ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں، لاہور کے اسکولوں میں، ہر جگہ جو ایلیٹ اسکولز ہیں وہاں پر بھی اس وقت منشیات ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تعلیمی اداروں میں منشیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی کنزمپشن بھی ہو رہی ہے، اس کی پروموشن بھی ہو رہی ہے، اس کی ٹریڈ بھی ہو رہی ہے. یہ ایک تشویش کا معاملہ ہے جس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے. یہ چیز اس میں نکلی ہے. تاہم جس اسکیل پہ بات ہو رہی تھی وہ بات نہیں نکلی. ڈراپ سین ہوا ہے اس کا پراپرلی اور یونیورسٹی جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوئی ہے، جو خاص طور پہ جو پچھلی انتظامیہ تھی، سوائے اس کے کہ جو سیکیورٹی کے اہلکار اور کچھ لوگ ہیں، اور میرے خیال میں ان کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تعلیمی اداروں کو محفوظ ہونا چاہیے. پاکستان کی بچیاں، پاکستان کی بیٹیاں ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں، ایک سیف ماحول میں پڑھ سکیں، اپنے کیریئر کو بنا سکیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے فخر کا باعث بن سکیں. ایسا ضرور ہونا چاہیے اور اس راہ میں جو رکاوٹ ڈالتا ہے، جو کسی طرح کی بھی رکاوٹ ڈالتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ میری یونیورسٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے بعد میں، جب یہ رپورٹ کی تفصیلات میرے پاس آئیں تو وہاں پتہ چلا کہ یونیورسٹی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. وہاں پر اتنا نقصان پہنچا ہے کہ انرولمنٹ 35% کم ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشویش کے باعث اپنے بچیوں کو وہاں داخل نہیں کروا رہے. جتنے داخلے ہوتے تھے، مثلا کسی ایک جگہ پر 13,000 کے قریب داخلے ہو رہے تھے تو وہاں پر اس دفعہ 7,000 کے قریب داخلے ہوئے ہیں. تو یہ ایک آپ نے تو ایک بات کر دی، ایک امیج کو ٹارنش کر دیا، لیکن کتنے امپیکٹس پڑے ہیں. ایک پورا ادارہ جو پورے ایک جنوبی پنجاب کو ایک روشن کر رہا ہے تعلیم کے نور سے، اس کے اوپر کیا اثرات پڑے ہیں. وہاں پر اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں ہیں اور اس وقت یونیورسٹی بدترین مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے. اور وہاں پر اساتذہ کہتے ہیں کم از کم حکومت کو یا تو ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے، کم از کم وہاں پر 2 ارب روپے کی امداد دی جائے گی، تب جا کے یونیورسٹی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو سکے گی، جو ازالہ اس کے نقصان کا ہو سکے گا. یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جن لوگوں نے اس امیج کو ٹارنش کیا، اس امیج کو برباد کیا، یونیورسٹی کے اس مادر علمی کے امیج کو برباد کر کے وہاں کے ایک مافیا راج کی ایک خبر دی. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. میری اطلاعات کے مطابق لودھراں کے جو ایک یوٹیوبر ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اداروں کی طرف سے اور ان کا نام بھی آ رہا ہے اور ان کے خلاف بھی ایکشن متوقع ہے. اور میں آپ کو آخری جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ہے. اور اپنی کمیونٹی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر ہے ہم صحافت کرتے ہیں اور صحافت کے جو ہمارے آئیڈیلز ہیں اس کے مطابق ہمارا مقصد ایک آگاہی پیدا کرنا ہے، جو طاقتور لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے، لوگوں کے مسائل لوگوں تک پہنچانے ہیں، ڈیسیژن میکرز تک، پالیسی سازی کو اس طرح انفلوئنس کرنا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. مگر ہمارا اگر یہ مقصد بن جائے، آج کل جو سٹیزن جرنلزم آیا ہے، یوٹیوب آئی ہے، میں بھی آپ سے یوٹیوب پہ مخاطب ہوں مگر میں آپ سے کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا. یہاں پر لائکس اور ویوز ظاہر آپ کو مانیٹری بینیفٹ دیتے ہیں کیا، لیکن یہ کیا حلال ہوگا کہ اگر آپ کی اس وی لاگنگ کے نتیجے میں، اس صحافت کے نتیجے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالبات کا مستقبل تاریک ہو جائے؟ کیا یہ جائز صحافت ہے؟ ایک پورا مادر علمی، ایک تعلیمی ادارہ جو علم کی روشنی پھیلا رہا ہے وہ دیوالیہ ہو جائے، کیا یہ ٹھیک بات ہوگی؟ کیا یہ ایک صحیح رویہ ہے کہ آپ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا جانور حلال کر دیں؟ آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہم خود یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریگولیٹ نہ کیا جائے ہمیں، اور ہمارے اوپر قدغنیں نہ لگائی جائیں، حکومت ہمیں سینسرشپ نہ کرے، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہ کیا جائے، مگر ہماری کہیں تو کوئی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے جرنلزم پڑھی ہے، سوشل رسپانسبلٹی تھیوری پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. یار آپ کو فری ہینڈ نہیں مل گیا کہ آپ جو چاہیں کسی کی عزت کو تار تار کر دیں، آپ کسی کی عزت کو پامال کر دیں. آپ کو بس ایک مائک اور ایک کیمرہ مل گیا ہے، آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ چاہیں تو بخشی ادھیڑ دیں، تباہی پھیلا دیں جدھر جائیں.
یہ کہیں نہ اسلام کے مطابق جائز ہے، نہ صحافت کی ایتھکس کے مطابق جائز ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس اپنے گریبان میں جھانکنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، ہمیں ایتھیکل کرنا چاہیے۔ یہ حلال کی کمائی نہیں ہوگی، اگر اس طریقے سے کوئی ارننگ بھی آئے گی، کوئی کمائی بھی آئے گی، کوئی ویوز بھی ملیں گے، ہمیں شرم کا مقام ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر کسی ایک بھی بچی کا مستقبل تاریک ہو، کسی ایک بچی کے خواب پورے نہ ہو سکیں، کسی ایک والد کا دل ٹوٹے، تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس پہ محاسبہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسے لوگ کو انوالو پائے گئے ہوں جنہوں نے ان بچیوں کے مستقبل کو تاریک کیا ہے، تو حکومت بھی ان کے خلاف ایکشن لے، اور صحافتی برادری بھی اس کے خلاف متحد ہو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں کہ ہماری کچھ حدود اور قیود بھی ہیں، اور ہمیں رسپانسبلٹی بھی لینی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ حقائق کیا ہے، ڈراپ سین ہوا ہے، ایسی اس اسکیل کی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایچ ای سی کی انکوائری رپورٹ آج سے چند دن بعد آپ کے پاس ہوگی، میں آپ کے پاس تفصیلات لے آیا ہوں کہ اس رپورٹ کے مطابق کیا نکلا ہے۔ جو کیسز نکلے ہیں، جو چھوٹی بات نکلی ہے وہ بتائی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کا داخلہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، یونیورسٹی دیوالیہ نہیں ہونی چاہیے، کام جاری رہنا چاہیے، اور خواتین کی تعلیم پاکستان میں جاری نہیں چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی صحافی اور یوٹیوبرز اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ آئندہ رپورٹنگ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کریں۔ آج کے لیے آج کا سچ اتنا ہی۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔